اگلا سوال انوار حسین بلوچ بھائی کا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ سنن نبی داود کی حدیث نمبر 932 میں سفیان ثوری مدلس ہیں، ان کے سماع کی تصریح کہیں موجود ہے؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ سنن نبی داود کی 932 نمبر کیا ہے۔ اصل میں یہ سنن نبی داود کی 932 نمبر حدیث آمین بالجہر کے بارے میں ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین پڑھتے نماز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے اور آمین میں آواز بلند رکھتے، ورفع بها صوتہ، بلند آواز سے آمین کہتے، اور جب امام بلند آواز سے آمین کہے گا مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو تم بھی اسی طرح نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی صحابہ کرام بھی وہی پڑھتے تھے، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع فرما دیں کہ یہ صرف امام کا وظیفہ ہے، مقتدی ایسا نہیں کر سکتے، جیسا کہ ما فوق الفاتحہ قرات کے بارے میں ہے، فاتحہ کے بعد والی قرات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس پہ کل بات بھی ہو چکی ہے۔ تو یہ سنن نبی داود کی 932 نمبر جو حدیث ہے یہ آمین بالجہر کے بارے میں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھیں، امام جہری آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو جہری نمازوں میں اور وہ آمین کہے گا اونچی آواز میں، مقتدی بھی آمین کہیں گے اونچی آواز میں۔ تو اس حدیث کو ضعیف کرنے کی یا ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے احناف بھائیوں کی طرف سے، اور اعتراض سفیان کا عن آنا ہے، کیونکہ یہاں سند میں اخبرنا سفیان و عن سلمہ تھا، سفیان ثوری جو ہیں عن سے بیان کر رہے ہیں۔ واقعی یہ بات ٹھیک ہے، اصول قاعدہ محدثین کا یہی ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوتی، تو یہ قاعدہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو۔ ہمارے حق میں تبھی ہوگی جب حدیث صحیح ہوگی، جب حدیث ثابت نہیں ہے تو اہل الحدیث کے لیے وہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ بے فائدہ ہے۔ جب وہ حدیث صحیح ہوگی تو اہل حدیث کے لیے ان کا مذہب، ان کا دین، ان کی شریعت بن جاتی ہے۔ تو یہ حدیث اگر سفیان کے عن کے ساتھ اسی طرح ہوتی کہ سفیان کا عنانہ ہے اور مدلس کا عنانہ مقبول نہیں، اور یہی صورتحال اس حدیث میں بھی ہوتی، تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے انصاف کے ساتھ یہی فیصلہ کرتے جس طرح ہم عام حالات میں فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم اپنا موقف دیگر دلائل پر رکھتے یا پھر اپنے موقف کو چھوڑ دیتے۔ یہ جو روایت ہے سفیان عن سے بیان کر رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ مدلسین ایسے ہیں کہ جو عن سے بیان کریں تب بھی ان کے بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وہ روایت ان سے سماع پر معمول ہوتی ہے۔ یہ بھی ایسی ہی بات ہے، امام سفیان ثوری سے یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں اصول اور قاعدہ جو محدثین نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ جب امام سفیان ثوری سے عن کے ساتھ بھی روایت کریں گے تو وہ سماع پر معمول ہوگی۔ پہلا حوالہ الکامل ابن عدی میں امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم الناس بالثوری یحییٰ بن سعید، کہ امام سفیان ثوری کی احادیث کو سب سے بہتر جاننے والے وہ یحییٰ بن سعید ہیں، کیونکہ لأنہ عرف صحیح حدیثہ من تدلیسہ، کیونکہ انہوں نے سفیان ثوری کی تدلیس والی احادیث سے صحیح احادیث کو پہچان کر الگ کر لیا تھا۔ وہ ان کی تدلیس والی روایات کو بیان ہی نہیں کرتے ہیں، انہوں نے صرف سماع کی تصریح والی روایتیں لی ہیں۔ اور اسی پہ بس نہیں، دو اور حوالے آپ کو دیتے ہیں۔ ایک حوالہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو الکفایہ میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام علی وہ فرماتے ہیں امام یحییٰ بن سعید کے حوالے سے ان سے نقل کرتے ہوئے کہ لم اکن اہتم لسفیان ان یقول لمن فوقہ قال سمعت فلانا ولکن کان یہمنی ان یقول ہوا سمعت فلانا وحدثنی فلان۔ امام یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری کی ان روایات کا کبھی خیال ہی نہیں کرتا تھا، ان کو میں لیتا ہی نہیں تھا جن کے بارے میں وہ اپنے سے اوپر سماع کی تصریح نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف وہی روایات میں ان سے لیتا تھا، اخذ کرتا تھا، وہی روایات میرے لیے قابل اعتنا ہوتی تھیں
جن میں وہ سمیت فلانن یا حدثنی فلانن کہتے تھے۔ تو یحییٰ بن سعید جتنی بھی روایات امام سفیان ثوری سے کی ہیں وہ ساری کی ساری سماع پر محمول ہیں، کیونکہ امام یحییٰ بن سعید نے وہی روایات لی ہیں جو سفیان ثوری نے سماع کی صراحت کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اور اس سے اگلا حوالہ بھی الکفایہ کا ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ بھی علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ والناس یحتاجون فی حدیث سفیان الی یحییٰ القطانی لحال الاخبار، کہ لوگ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو قبول کرنے میں یحییٰ بن سعید القطان کے محتاج ہیں، لحال الاخباری، سماع کی صراحت کی وجہ سے۔ اب اسے کیا مراد ہے؟ سماع کی صراحت ہوتی کیسے ہوتی تھی؟ یعنی علی، خطیب بغدادی فرماتے ہیں علی بن مدینی رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ ان سفیان کانا یدلس وان یحییٰ القطان کانا یوقفہ علی ما سمع مما لم یسمع، کہ سفیان ثوری تدلیس کرتے تھے اور یحییٰ بن سعید القطان انہیں روک لیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ روایت آپ نے سماع کے ساتھ سنی ہے، خود اپنے استاد سے سنی ہے یا نہیں سنی۔ تو لہٰذا یحییٰ بن سعید القطان کی جتنی بھی روایات امام سفیان ثوری سے ہیں وہ چاہے عن سے ہوں تب بھی وہ سماع پر محمول ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات ہوتی ہیں، وہ بھی سماع کی تصریح کے ساتھ روایات قبول کرتے ہیں، ورنہ روایات لیتے ہی نہیں، بیان ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ جو روایت ہے سنن نبی داود کی 932 نمبر آمین بالجہر کی، یہ روایت اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔